میں briefly جو سا I will give a rundown of the efforts that have been initiated immediately جیسے ہی یہ سانحہ اور یہ جو سا بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا مونسون کا شمالی علاقہ جات میں خیبر پختونخوا میں، تو چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہدایات پر آرمی اور وہاں پہ جو یونٹس موجود تھیں ان سچو اینڈ ایڈیشنل یونٹس موبلائز کی گئی. تو ابھی تک اس کی ایک بریف سمری میں آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں. اس وقت خیبر پختونخوا میں انفنٹری کی اور ایف سی کی 8 یونٹس ڈائریکٹلی اس وقت جو سا ہے سرچ اینڈ ریسکیو اور فلڈ ریلیف آپریشنز میں انوالوڈ ہیں. ایک جی بی میں تو یہ مکمل ٹوٹل 9 یونٹس بنتی ہیں. چونکہ بتایا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر روڈ انفراسٹرکچر از ان بیڈ شیپ، تو ایک انجینئر بریگیڈ جو سا ہے وہ 2 انجینئر بٹالینز اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز خیبر پختونخوا میں اور 2 انجینئر بٹالینز ڈیڈیکیٹڈلی ان گلگت بلتستان یہ روڈ اوپننگ کے اوپر لینڈ سلائڈز کو ریموو کرنے پہ تعینات ہو چکی ہیں اور کام کر رہی ہیں. 3 میڈیکل کی یونٹس ان ایڈیشن ٹو دی ان سچو ریسورسز وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں اس سے ڈپلائڈ ہیں، اور ان کے تحت 9 میڈیکل کیمپس وہاں پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ ابھی تک 6304 سے زیادہ جو ہمارے ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جا چکا ہے. جو وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو کا کام ہو رہا ہے اس میں ابھی تک 6903 جو ہمارے بچے، بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو ریسکیو کیا جا چکا ہے آرمی کی جو یونٹس ہیں ان کے ذریعے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چیف کی ہدایات پہ ایک دن کا جو راشن ہے وہ مختص کیا گیا ہے. اس کی میں ڈیٹیلز آگے ہی بتاؤں گا، وچ از اماؤنٹنگ ٹو 585 ٹنس. ایویشن آرمی ایویشن جو سی ہے اس کو بھی ڈیڈیکیٹڈلی لگایا گیا ہے، اور ویدر پرمیٹنگ جو سا ہے جتنی سارٹیز کی جا سکتی ہیں اسپیشلی فار ٹیکنگ آؤٹ دی میڈیکل کیجولٹی ایویکویشن، لوگوں تک دور دراز علاقوں میں ایمرجنسیز ادویات اور کھانا پہنچانا وہ کیے جا رہی ہیں. ادر دین دیٹ جو بریجز ہیں، ملٹیپل بریجز ہیو بین ریپیئرڈ، روڈز اوپن کی گئی ہیں. میں آگے ان کی آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. جو کمیونیکیشن انفراسٹرکچر میں جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے اس کے لیے پی ٹی اے کے ساتھ مل کے آرمی کی سگنل کی یونٹس اس پر کام کر رہی ہیں، اور وہاں پہ ریلیف ایفرٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے 2 ریپڈ پیم کام اور سیٹ کام یونٹس اسٹیبلش ہو چکی ہیں، یہ بونیر شانگلہ ان علاقوں میں، اور 16 بی ٹی ایس ٹاورز کو ریپیئر کیا جا سکے اب کیا جا چکا ہے، تاکہ جو ہے کسی حد تک کمیونیکیشن بھی وہاں پہ اسٹیبلش ہو چکے، وچ از ویری اسینشیل فار دی ویلفیئر آف دی پیپل آلسو. جو دلوانا چاہوں گا سلائیڈ کے اوپر، تو آپ وہاں یہ دیکھیں کہ اس وقت بونیر میں 2 بٹالینز، میں یہ انفنٹری اور ایف سی کی یونٹس کی بات کر رہا ہوں، شانگلہ میں 2 انفنٹری بٹالین، سوات میں 1 بٹالین، دیر میں 1 ایف سی ونگ، باجوڑ میں 1 ایف سی ونگ، سوابی میں 1 کمپنی. یہ وہ ڈیڈیکیٹڈ ریسورسز ہیں جو کہ ادر دین دی ان سچو ریسورسز جو اویلیبل ہیں، دے آر رائٹ ناؤ ڈپلائڈ 24 آورز فار دی فلڈ ریلیف ریسکیو آپریشنز. انجینئر ریسورسز میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک انجینئر بریگیڈ جو ہے کانجو میں موجود ہے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اور 2 انجینئر بٹالین، ایک بنیر میں اور شانگلہ میں اس وقت جو روڈز ہیں ان کو اوپن کرنے میں اور رستوں کو کھولنے میں بحالی میں کام کر رہی ہیں، اور 2 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز اس وقت بنیر کے علاقے میں کام کر رہی ہیں. 2 میڈیکل بٹالینز بھی وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں. میڈیکل سپورٹ میں ان سچو اور میڈیکل بٹالینز کے علاوہ سی ایم ایچ راولپنڈی سے بھی میڈیکل ٹیمز بھیج دی گئی ہیں. جو پاکستان ایم ایچ ہاسپٹل ہے، پرانا جو ایم ایچ ہاسپٹل کہلاتا تھا، وہ بھی وہاں سے میڈیکل ٹیم اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھجوائی جا چکی ہے. میڈیکل کیمپس اس وقت بنیر میں، شانگلہ اور سوات میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں، فلی فنکشنل ہے 24 آورس، اور پیشنٹس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ایویشن کا جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ اس وقت 3 جگہوں سے، پشاور سے، تربیلا سے اور کانجو سے، 3 جگہ سے جیسے ویدر کی اوپننگ ملتی ہے وہاں سے اس وقت آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز آپریٹ کر رہے ہیں ان فل کوارڈینیشن ود دی پروونشل اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی این ڈی ایم اے، اور وہ سپلائی بھی کر رہے ہیں، میڈیکل کیجولٹی ایویکویشن بھی کر رہے ہیں. آج بھی اس وقت ویدر پرمیٹنگ 5 سے 6 سارٹیز پلانڈ ہیں جو کہ کی جائیں گی. اگر لاجسٹک سپورٹ پہ آتے ہیں، آئی ول اگین ڈرا یور اٹینشن ٹورڈ دی سلائڈ. تو لاجسٹکس کے لیے جو ریئر میں بڑی بیسز ہیں وہ پشاور میں اور نوشہرہ میں ہیں. پشاور کے اندر 2500 میل ریڈی ٹو ایٹ اور 20 ٹن راشن اس کے علاوہ وہاں پہ اویلیبل ہے، اور نوشہرہ میں 5000 میل ریڈی ٹو ایٹ جو تیار راشن ہے، اور 505 ٹن راشن وہاں پہ اویلیبل کر دیا گیا، اور وہاں سے آگے پش فارورڈ کیا جا رہا ہے. اس کے لیے 3 لاجسٹک بیسز جو سی ہیں
وہ جو 2 بڑی لاجسٹک بیسز ہیں وہ کانجو اور ڈگر میں قائم کی جا چکی ہیں، اور آگے 6 ڈیلیوری پوائنٹس ہیں جو آپ میپ پہ دے سکتے ہیں، جو سنیالہ میں، شانگلہ میں، گوکند، پیر بابا، بشنوئی اور ڈگر کے علاقوں میں اور ان علاقوں میں اس وقت آپریشنل ہے. اور وہاں پہ یہ جو راشن ہے آگے بائی روڈ بھی لے کے جایا جا رہا ہے، ہیلیز کے ذریعے بھی لے کے جا رہا ہے. اگلی جو امپورٹنٹ ہے دیٹ آئی ووڈ لائک جسٹ اے منٹ آن دی روڈ کنیکٹیوٹی، بیکاز روڈز کا جو ایشو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ روڈز کو کھولا جائے. اگر آپ اس سلائڈ پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ یہ لیفٹ کارنر ٹاپ کارنر میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک سمری دے رہا ہوں. اس وقت خیبر پختونخوا میں 90 جو روڈز ہیں دے ور ڈیمیجڈ. اس کے علاوہ ان روڈز میں 110 کے قریب لگ بھگ سپاٹس ہیں جو کہ ڈیمیج ہوئے تھے. ان میں سے جو 9 جگہ روڈز جو سی ہیں وہ فلی ریسٹور کر دی گئی ہیں. باقی جو ہیں 86 کے قریب جو سی ہیں سپاٹس اور یہ روڈز ہیں ان کو اس وقت پارشلی ریسٹور کیا جا چکا ہے. تو بیلنس میں تھوڑے علاقے رہ گئے ہیں جن پہ ابھی ہم نے پہنچنا ہے اور کام کرنا ہے. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو ہم نے جو بیس بنائی ہے، ایک آپ نے یہ پیر بابا کے علاقے میں دیکھ رہے ہیں وچ از ان دی بنیر، جہاں پہ ہمارا جو سا ہے انجینئرس کے اور یہاں پہ جو خیبر پختونخوا کے جو سول ڈپارٹمنٹ ہے، CNW ڈپارٹمنٹ ہے، فلی انٹیگریٹڈ ود آرمی، دی سول اینڈ ملٹری ریسورسز آر فلی انٹیگریٹڈ اور وہاں پہ اکٹھے کام کر رہے ہیں. دوسری جو بیس ہے انجینئرس کی ریسورسز کی وہ آپ دیکھ رہے ہیں چاگم کے ایریے میں بنائی گئی ہے، شانگلہ میں، جہاں پہ آپ کے ریسورسز موجود ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں میپ پہ تو جو نیلے جو ڈارک بلو ہے دیز آر دوز ایریاز وچ ہیو بن روڈز جو کہ اوپن کر دی گئی ہیں، اور جو ریڈ میں ہے وہ ابھی کھلنی ہے. وہاں پہ آپ کے CNW کے اور آرمی کے ریسورسز کام کر رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جلد سے جلد کھولا جائے. ایک اور امپورٹنٹ جو اس میں ہے وچ از ناٹ آن دی میپ از دی لانچنگ آف دی جاڑ برج، جو کہ باجوڑ کو اندر تمر گرا کو اور کھار کو ملاتا ہے، ویری امپورٹنٹ کمیونیکیشن آرٹری. اس کے اوپر جو ان سے آرمی انجینئرس کے CNW کے ریسورسز کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی کام ہو رہا ہے اور تقریباً 40% اس کے اوپر کام ہو چکا ہے. وہ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو کھول دیا جائے گا. A word on what's happening in the گلگت بلتستان. اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ایریاز ہیں مانسیرا کا ہے، بٹگرام کا ہے، گزر کا ہے، شگر کا ہے، جو کہ افیکٹڈ ہیں. اس جگہ پہ ان ایڈیشن جو وہاں پہ 10 کور کی یونٹس ان سچو ہیں، ایڈیشنل انفنٹری اور ریسورسز اور انجینئر بٹالینز 2 وہاں موو کی گئی ہیں. 2 میڈیکل کیمپ بھی اسٹیبلش ہیں فنڈر میں اور جو مانسیرا میں نیلوان کا علاقہ ہے، اور پیشنٹس کو وہاں ٹریٹ ہونے کا اور راشن کی تقسیم کا کام جاری ہے. امپورٹنٹ ٹو نوٹ آلسو آن دی باٹم رائٹ کارنر از کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی مین آرٹری ہے کمیونیکیشن لاجسٹک کی، کراکرم ہائی وے، یہ 8 جگہ پہ بلاک ہوئی تھی. اٹ واز میجر بلاکڈ 8 جگہ پہ تھے. آل آف دیز ہیو بین کلیئرڈ. اسی طرح جو جگلوٹ سکردو روڈ ہے اس میں 51 جگہ پہ سلائڈز آئی تھیں وچ از اے لارج نمبر، اور وہ سلائڈز کی پوائنٹس کلیئر کیے جا چکے ہیں. ابھی جو کام ہو رہا ہے جو ریسٹوریشن کا ہے وہ استک برج پہ کام ہو رہا ہے ایز یو کین سی آن دی سلائڈ، اینڈ ہم امید کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو بھی کھول دیا جائے گا. سو دیٹس دی سمری آف واٹ دی آرمی ہیز بین ڈوئنگ. ادر دین دیٹ ایئر فورس از آلسو ڈن اے گریٹ جاب. آج بھی جو سی ہے ایئر فورس کی اس وقت ایک سارٹی جو سی ہے سامان کو لے کے C-130 کی، اٹ از گوئنگ ٹورڈز گلگت. اور اس جو کراچی سے بھی جو NGOs کا بھی بہت سا ریلیف ایفرٹ ہے، ٹینٹس ہیں اور باقی چیزیں ہیں، دے آر بینگ شفٹڈ بائی دی ایئر فورس ٹورڈز دی ناردرن ایریاز. Before I conclude, just a pictorial of some pictures of to give an idea that جو آرمی جو سی ہے اس وقت آپ کے جو فوجی بھائی ہیں وہ کس طرح وہاں پہ ان ناردرن ایریاز میں کام کر رہے ہیں. Just a few slides to give you an idea on that. Thank you.